یہ کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پہ قبضہ کیا. اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں, کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی, نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطنیہ استنبول, جو آج کل ترکی کا استنبول ہے, جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش جیش یغزو القسطنطنیہ, کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں کر پائے. سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے؟ چستی سے کام کیا ہے. راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے, وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی, صدیوں سے قائم تھی. پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے, ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا پیچھے, سارا یورپ ملا ہوا ہے. وہ سب کمک آ رہی ہے, ہم نہیں فتح کر سکتے, کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی نے مشورہ دیا, شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے. روحانی عامل ہوتا نا استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو, تو پھر نیلا آیا خواب میں تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے, اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے. سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی, اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے, گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے کہ حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ توپ ہو, ہم توپ نہیں ہیں. میں نے فرانس میں, آپ نے نپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا, میں نپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران, میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے, مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے, کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی, اور بادشاہوں کے نام. ابے یار ایسا, ہم نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے ہیں. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپیں, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, وہ پوری توپ ہی پڑ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا, بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے. بنا دی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ کیا, بھائی ایک ہی راستہ ہے, پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں, تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے, ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا, کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا, پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, امپاسبل ہے, اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے. تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا, بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. تو ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم؟ پانی. خشکی پہ چلائیں کیسے؟ اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا؟ بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا یار. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے, بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے
اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے, اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی, میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے, کس کے اوپر, اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے, اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دیتا ہے کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو, بچوں کا کھیل ہے یہ؟ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے, اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا اور صبح کی روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی, آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار بقرعید کے دن, آپ اس کو ٹاسک دو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آ رہا ہوں ابھی صبر کر, وہ 20 ایک کبھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا. اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا. پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دشمنوں کے جاسوس بھی ہیں, جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا, اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, ان کی چربی نکالنا, دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا, ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا, بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا, ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا, پانی میں اتارنا, پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے, ان کے جاگنے سے پہلے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا. یہ میرے بھائی کہانی میں, فلموں میں, ڈراموں میں ہو سکتا ہے, یہ اوریجنل میں بولو نہیں. اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چست نہیں ہو بلکہ انتہائی چست ہوں, انتہائی محنتی ہوں. سمجھتے ہو؟ بس سیکنڈوں میں شروع کرو, ایسی کی تیسی. اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی قوم ہے, ٹھڈے مار مار کے فوجیوں کو اٹھاتے, الو کے پٹھے اٹھنا, تو استنبول فتح کرنے آیا, اپنی ماموں کے گھر آیا تو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا نا. ایک کو گٹکا نہیں ملا, اس کا موڈ, کہہ رہے صاحب آج مجھے چائے نہیں ملی, آج میرا میٹر کیا ہے, آج مجھے کافی نہیں ملی, میں تو سگریٹ کا عادی ہوں, تو پینے کا عادی ہوں, میری نانی کا فون آیا ہوا ہے, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں ہوتا بھائی, قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی, ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائیں نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا. پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے, پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے, پھر جا کے. تو ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا, تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کیا ہے, راتوں رات سینکڑوں جانور, اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پڑ, کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, گئے کام سے. کیا ہوا ہے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی, ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے, خدا کی قسم ایسا چیخیں نکلتی ہے نا انسان کی جب وہ, طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا, پلانیٹوریم بنایا اس نے, ایک بہت بڑا زبردست سیارہ گاہ ہوتی ہے نا جس طرح کی, اس طرح کا آپ جاؤ, وہ پورا جنگ کا نقشہ, اس میں آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں, رونا آتا ہے کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے ہیں. 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, 2 بجے کراچی میں. آپ کسی سے بولو, کہہ رہے میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, ابے 2:30 بج رہے ہیں تو ہو رہا ہے ناشتہ. یہ استنبول فتح کریں گے. اچھا خیر, تو اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں, چست بنو چست. ہماری شریعت کو سستی پسند, جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے میں تھی, اب ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے جا رہے ہیں.